بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جب مشرکین اور دوسرے کافر مسلمانوں پر حملہ کرنے کی نیت سے آگے بڑھے تو وہ یہ دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئے کہ ان کے اور مسلمانوں کے بیچ میں خندق حائل ہے۔ اب یہ کریں بھی تو کیا کریں؟ ادھر ادھر چکر لگانا شروع کر دیا۔ آخر کار مجبوراً مشرکین کو مدینے کا محاصرہ کرنا پڑا، حالانکہ وہ اس کے لیے تیار ہو کر نہیں آئے تھے۔ بہرحال وہ دن میں روزانہ خندق پار کرنے کی غرض سے نکلتے اور کوشش کرتے، لیکن پھر تھک ہار کر واپس آ جاتے، جبکہ دوسری طرف مسلمان ان پر تیر برساتے اور پتھروں سے حملے کرتے تاکہ وہ آگے ہی نہ بڑھ سکے۔ مشرکین نے کئی بار خندق پار کرنے کی کوشش کی اور پورا دن اسی میں گزار دیا، لیکن کچھ نہ ہو سکا۔ مسلمان بھی اپنا دفاع کرتے رہے اور ڈٹے رہے۔ ایک روز مشرکین کے شہ سواروں کی ایک جماعت نے، جن میں عمرو بن عبدود، اکرمہ بن ابی جہل اور زرار بن خطاب وغیرہ شامل تھے، ایک تنگ مقام سے خندق پار کر لی اور ان کے گھوڑے خندق اور صلہ پہاڑ کے درمیان چکر کاٹنے لگے۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند مسلمانوں کے ساتھ نکلے اور جس مقام سے ان مشرکوں نے خندق پار کی تھی اسے قبضے میں لے لیا اور ان مشرکوں کی دوبارہ اپنے لشکر کی طرف واپسی کا راستہ بند کر دیا۔ اس پر عمر بن عبدود نے لڑائی کے لیے دعوت دی اور مسلمانوں کو للکارا۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے بیچ لڑائی ہوئی۔ دونوں نے ایک دوسرے پر وار کیے، لیکن بالآخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا کام تمام کر دیا اور باقی مشرکین بھاگ گئے۔ وہ اس قدر ڈرے ہوئے تھے کہ اکرمہ بن ابی جہل نے بھاگتے ہوئے اپنا نیزہ وہیں پر چھوڑ دیا اور نوفل بن عبداللہ خندق میں جا گرا، جسے مسلمانوں نے پکڑ کر قتل کر دیا۔ اس جنگ میں دونوں طرف سے بہت کم لوگ مارے گئے، یعنی 10 مشرک مارے گئے اور 6 مسلمان شہید ہوئے۔ بتایا جاتا ہے کہ غزوہ خندق کے دوران مشرکوں نے مسلمانوں کو تقریباً 20 روز تک ہر طرف سے گھیرے میں لیا ہوا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام گاہ کی طرف ایک عظیم لشکر روانہ کر دیا جو رات تک وہاں رہا۔ عصر کا وقت ہوا تو دشمن کے لشکر نے گھیرا مزید تنگ کر دیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم باوجود خواہش کے باجماعت نماز نہ پڑھ سکے اور یہی کیفیت رہی یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں نے ہمیں نماز سے روکے رکھا، اللہ ان کے شکم اور دلوں کو آگ سے بھر دے۔ جب حالات مزید کشیدہ ہوئے اور بہت سے لوگوں نے منافقت کا اظہار بھی کیا اور طرح طرح کی باتیں کیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تسلی دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے حوصلے بلند کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو ثابت قدم رکھنے کے لیے خوشخبریاں سنائیں۔ واللہ یہ موجودہ شدت اور سختی ختم ہو جائے گی اور میں امیدوار ہوں اس بات کا کہ ہم امن و چین سے بیت اللہ کا طواف کریں گے اور کعبہ کی چابی اللہ میرے ہاتھ میں دیں گے اور کیسر و کسرا کو اللہ ہلاک کر دیں گے اور تم مسلمان ان کے خزانوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے۔ یہ خوشخبری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے حوصلے بلند کرنے کے لیے ان کو سنائی۔ غزوہ خندق میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم صرف 3000 کی تعداد میں تھے اور اوپر سے مشرکین مکہ، یہود اور دوسرے سارے قبیلے ان کے خلاف جمع ہو گئے تھے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خوف دور کرنے کے لیے پوچھا۔ اس کے بارے میں امام احمد حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ غزوہ خندق میں صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ذکر ہے جو ہم کریں؟ خوف سے ہمارے دل حلق کو آ گئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم استر عوراتنا وآمن روآتنا، پڑھو، یعنی اے اللہ ہماری کوتاہیوں پر پردہ ڈال دے اور ہمیں خوف و خطرے سے محفوظ کر دے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس طرح سے پڑھتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے دشمنوں پر تیز و تند آندھی بھیجی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب کے خلاف بد دعا فرمائی ہے اور وہ اس طرح سے ہے، اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اہزم الاحزاب، اے اللہ کتاب اتارنے والے، جلد حساب لینے والے، احزاب اور لشکروں کو شکست دے۔ ایک اور جگہ دعا فرمائی، اللہم اہزمہم وزلزلہم، یعنی اے اللہ ان کو شکست دے اور ان کو ہلا کر رکھ دے۔
بنو قریظہ یہودی قبیلہ تھا اور یہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کے معاہدے پر تھا۔ جنگ احزاب یعنی غزوہ خندق کے دوران بنو نذیر نے بنو قریظہ کو بھڑکایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے عہد کو توڑنے کو کہا۔ ہوا یہ کہ بنی نذیر کا سردار بنی قریظہ کے پاس آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے عہد کو توڑنے کو کہا۔ بنو قریظہ جو کہ مدینہ کے جنوب میں تھے جبکہ مسلمانوں کا فوجی لشکر شمال میں تھا، اسی لیے بنو قریظہ اور مسلمان عورتوں اور بچوں کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ تھی، اور مسلمان بچوں اور عورتوں کو بنو قریظہ سے خطرہ بھی تھا۔ جب اس بات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمہ بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 200 اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 300 آدمی دے کر مسلمان عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے روانہ کر دیا۔ یہ لوگ جب وہاں پہنچے تو یہود کو اس طرح سے پایا کہ وہ لوگ اعلانیہ طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مسلمانوں کے خلاف دشمنی کی باتیں کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے، اللہ کا رسول کون؟ ہمارے اور محمد کے درمیان تو کوئی عہد و پیمان نہیں ہے۔ جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان بچوں اور عورتوں کی حفاظت کے لیے بھیجا تھا، انہوں نے واپس آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود کے اس قدر گندے سلوک سے خبردار کیا۔ اسی موقع پر منافقین بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولنا شروع ہو گئے۔ چنانچہ بعض منافقین نے کہا، محمد تو ہم سے وعدہ کرتے تھے کہ ہم قیصر و کسریٰ کے خزانے دکھائیں گے، کھائیں گے، اور یہاں تو حالت یہ ہے کہ قضائے حاجت کے لیے نکلنے میں بھی جان کی خیر نہیں۔ منافقین کے اس رویے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سورہ احزاب میں اس طرح سے فرمایا ہے۔ ترجمہ: ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا تھا وہ فریب کے سوا کچھ نہیں۔ منافقین کے ایک اور گروہ نے کہا، اے اہل مدینہ، تمہارے لیے ٹھہرنے کی کوئی گنجائش نہیں، اسی لیے واپس چلو۔ منافقین کا ایک اور گروہ ایسا بھی تھا جس نے کھلم کھلا تو کچھ نہیں کیا مگر میدان جنگ سے بھاگنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہانے کرنے لگا۔ انہوں نے جو کہا وہ قرآن میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے، ہمارے گھر خالی پڑے ہیں، ان کا کوئی نگراں نہیں ہے، حالانکہ وہ خالی نہ تھے۔ بہرحال جب بنو قریظہ کی غداری کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید رنج ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ اور سر کپڑے سے ڈھک لیا اور دیر تک لیٹے رہے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھے اور مسلمانوں کو فتح اور نصرت کی خوشخبری سنائی۔ اسی دوران اللہ کا کرنا کچھ یوں ہوا کہ ابھی مسلمان ان سنگین حالات سے گزر ہی رہے تھے کہ نعیم بن مسعود اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ ان کا تعلق قبیلہ غطفان سے تھا اور وہ قریش اور یہود دونوں کے دوست تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میری قوم کو میرے اسلام کا علم نہیں ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی حکم فرمائیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم تو اکیلے ایک آدمی ہو اور تم کر ہی کیا سکتے ہو؟ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ جس قدر ہو سکے ان میں پھوٹ ڈال دو۔ اس پر حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہم بنو قریظہ کے پاس پہنچے اور ان سے کہا، بنو قینقاع اور بنو نذیر پر جو گزر چکی ہے اسے تو آپ جانتے ہی ہیں۔ اب آپ لوگوں نے قریش اور غطفان کا ساتھ دیا ہے، مگر ان کا معاملہ آپ جیسا نہیں ہے۔ یہ علاقہ آپ کا اپنا علاقہ ہے، یہاں آپ کے بال بچے ہیں، عورتیں ہیں اور مال و دولت ہے، آپ لوگ یہاں سے کہیں اور جا بھی نہیں سکتے، جبکہ قریش اور غطفان ان کا علاقہ تو دور دراز ہے، مال دولت بچے محفوظ ہیں۔ انہیں موقع ملا، یعنی قریش اور غطفان کو کوئی موقع ملا تو ضرور کوئی قدم اٹھائیں گے اور آپ کو محمد کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں گے، اور پھر محمد جس طرح سے چاہیں گے آپ سے انتقام لیں گے۔ حضرت نعیم کی یہ بات سن کر بنو قریظہ کے لوگ چونک پڑے اور کہنے لگے، اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس پر نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنو قریظہ سے کہا، جب تک کہ قریش اور غطفان اپنے آدمی آپ کو یرغمالی کے طور پر نہ دے دیں، ان کے ساتھ جنگ میں شریک مت ہوئیے گا۔